بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں ہیں ISL 202 کا لیکچر نمبر 17، جس کا ٹاپک ہے سیرت آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اس پورے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کہ نبی پاک نے کس طرح سے اپنی رسالت کا آغاز کیا اور کیسے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی۔ سب سے پہلا ہمارا MCQs آتا ہے کہ بعثت اور ظہور بعثت کا کیا مطلب ہے۔ اٹس مین ٹو اناؤنس پروفٹ ہوڈ۔ نبی پاک کو سچے خواب آنے لگے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے نا ان کی وحی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلی وحی نبی پاک کو غار حرا میں آئی، جب آپ نبی عبادت فرما رہے تھے 3 سال سے غار حرا میں، ٹھیک ہے۔ یہ MCQs آ سکتے ہیں کہ کون سی غار میں، غار حرا میں، اور کتنے عرصے سے آپ عبادت فرما رہے تھے وہاں پہ، 3 سال سے۔ نیکسٹ ہے جی کہ نبی پاک کی عمر 40 سال تھی، ٹھیک ہے، اور منڈے کا دن تھا، 17 رمضان کی نائٹ تھی، اور جب آپ نبی پہ ان کی پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ الق کی کچھ آیات ہیں کہ پر اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ایک انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور جس نے انسان کو بولنا سکھایا، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا، اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ کچھ اس طرح سے آیت ہے، یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، تاکہ میں نے صرف آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کے بعد نبی پاک جب گھر آئے تو ان کا بدن کانپ رہا تھا۔ بی بی خدیجہ نے ان سے سوال کیا کہ انہیں کیا ہوا ہے، اور ان کی جو ہے نا ان پہ چادر ڈالی اور اس طرح سے ان کی حوصلہ افزائی کی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک آپ کو صرف نالج کے لیے بتا رہی ہوں، MCQs یا کوشچن کے لحاظ سے نہیں ہے۔ بگننگ آف پریچنگ، سب سے پہلے نبی پاک گھر آئے، انہوں نے حضرت خدیجہ کو بتایا، اور ویمنز میں سے سب سے پہلی عورت حضرت خدیجہ تھی جنہوں نے فوراً اسلام کر لیا تھا، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت علی پہلے چائلڈ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور حضرت زید بن حارث پہلے غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ 4 MCQs ہیں، آپ پڑھ لیجیے گا۔ نیکسٹ ہے جی فور 3 years دس سیکرٹ انویٹیشن اینڈ پریچنگ کنٹینیوڈ، مطلب 3 سال تک نبی پاک نے چھپ چھپ کے یا بہت اعلان کر کے جو ہے نا اسلام کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ چھپ چھپ کے اسلام کی تبلیغ کی۔ پھر ان پہ ایک وحی کا نزول ہوا، ایک آیت آئی کہ اپنے جو ہے نا کلوز ریلیٹیو میں بھی اسلام کی تبلیغ کرو، تو نبی پاک نے پھر اپنے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ پھر ایک آیت کا نزول ہوا اور نبی پاک سے فرمایا اللہ پاک نے کہ اب اوپنلی جو ہے نا اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کو اسلام کی تبلیغ کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اسلام کی تبلیغ کی، اسلام کی دعوت دی۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو قریش مکہ جو تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آئے، ان کے لیے ایک نیو چیز تھی اور وہ بہت غصہ ہو گئے تھے اس بات سے، اور سب سے زیادہ جو ہے نا اس چیز پہ جسے کہتے ہیں نا اس چیز کے اگینسٹ ابو لہب تھے، ٹھیک ہے۔ پروفٹ پیس بی اپون ہم ڈکلیئر دا ہاؤس آف ارکام کا جو گھر ہے وہ نبی پاک نے اسلام کی پریچنگ کے لیے جو ہے وہ چوز کیا تھا، اور کس ایئر میں کیا تھا، 5th year آف prophethood۔ اور یہ کس لیے کیا تھا؟ کیونکہ مسلمانوں پہ ظلم زیادہ ہونے لگے تھے، جو قریش مکہ تھے ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ جو ہے مسلمان اپنی عبادات وغیرہ کر رہے ہیں، تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور وہ ان پہ ظلم کرتے تھے یا ان کو انجرڈ کرتے تھے، نقصان پہنچاتے تھے۔ تو پھر نبی پاک نے حضرت ارقام کا جو گھر تھا وہ چوز کیا تھا فار دا پریچنگ آف اسلام۔ نیکسٹ ہے جی دا ایفرٹس آف پالیسیس آف مکہ ٹو اسٹاپ دا پریچنگ آف اسلام، کہ مشرکین مکہ نے کون کون سے حربے استعمال کیے تھے کہ اسلام کی تبلیغ نہ ہو۔ پہلے تو انہوں نے بہت سارے منصوبے بنائے، ٹھیک ہے، جب کوئی منصوبہ کام نہ آیا تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم انہیں قتل کر دیں، خدا نہ خواستہ۔ اسی سلسلے میں 25 لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر گئے اور انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا۔ ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مشرکین مکہ آپ کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر نبی پاک نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، ٹھیک ہے،
میں پھر بھی اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، اور میں اللہ کی دین کی تبلیغ کروں گا یہاں تک کہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا واقعہ پھر پیش آیا تو ابو طالب بھی نبی پاک کے ساتھ پختہ ارادے سے کھڑے رہے۔ جب یہ سب کچھ بھی حل پہ کام نہیں آئے تو انہوں نے نبی پاک پہ الزامات لگانا شروع کر دیے کہ یہ تو اپنے پاس سے سب کچھ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، یہ قرآن جھوٹا ہے، خدا نہ خواستہ۔ تو ان سب نے یہ ساری میتھڈ جو ہے نا میتھڈس کو اپنایا۔ اس کے جواب میں پھر قرآن کی آیات آتی رہیں۔ اس ساری سچویشن سے گزرتے ہوئے نبی پاک نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ وہ حبش کی طرف ہجرت کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسی موقع پہ بھی جو ہے نا ڈس بلیورز نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، اور بنو ہاشم ایک قبیلہ تھا جس نے بولا کہ نہیں، ہم ان کو قتل نہیں کرتے، ہم ان سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک اور ان کے ساری فیملی سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا 3 سال کے لیے۔ یہ MCQs آ سکتے ہیں کہ کتنی دیر کے لیے، 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اور پھر کچھ میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں، یہ اصحاب کے نام ہیں، ان کی مدد سے سوشل بائیکاٹ جو ہے نا ختم ہو گیا تھا۔ جو ڈس بلیورز تھے انہوں نے ایک وہ بورڈ کہہ لیں یا مطلب ایک ریٹن کانٹریکٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے یہ سوشل بائیکاٹ کا جو سارا کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ایک دیمک سارے اس ریٹن کانٹریکٹ کو چاٹ گیا، لیکن اللہ پاک کا نام باقی رہا، ٹھیک ہے۔ موڈیول نمبر 3 ہے دا ایئر آف سیڈنس۔ ایئر آف سیڈنس اسے اس لیے کہا گیا کیونکہ اس ایئر حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے اور حضرت خدیجہ جو ان کی وائف تھیں، دونوں پاس اوے ہو گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس سال کو نبی پاک نے عام الحزان یا ایئر آف سورو کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سچویشن سے تنگ آ کر نبی پاک نے ارادہ فرمایا کہ وہ طیف کی طرف ہجرت کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ طیف جو تھا وہ 60 کلومیٹرز اوے تھا مکہ سے۔ طیف کی طرف ہجرت کی نبی پاک نے حضرت زید بن حارث کے ساتھ۔ یہ MCQs ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ 3 بردرز تھے، تینوں بردرز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ 3 بردرز تھے اور وہ سردار تھے وہاں کے۔ نبی پاک نے ان کی طرف بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو برا بلا کہا، آپ پہ تشدد کیا اور اچھا بیہیو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ 10 دن تک نبی پاک نے وہاں قیام کیا اور پھر مکہ واپس آ گئے۔ مکہ جب واپس آ رہے تھے تو وہاں راستے میں انہیں ایک بڑی تعداد میں جن ملے، اور جنوں نے جو ہے وہ نبی پاک سے بیعت لی اور وہیں پر مسجد جن تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ جب نبی پاک طیف سے واپس آئے، آپ کی عمر 54 ایئرس تھی اور 27 رجب کی رات تھی، اور آپ حضرت امی ہانی کے گھر سو رہے تھے اور اس وقت معراج نصیب ہوئی۔ یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں، شورٹ بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے مائگریشن، ہجرت مدینہ، ٹھیک ہے۔ حج کے دوران پورے عرب سے لوگ آتے تھے مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ لوگ حج کرنے آتے تھے اور ان میں سے یثرب کے لوگ مطلب مدینہ کے لوگ بھی وہاں حج کرنے کے لیے آتے تھے۔ نبی پاک نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جن میں سے 6 لوگ جو تھے انہوں نے دعوت قبول کر لی، اور وہ کس ٹرائب سے تعلق رکھتے تھے؟ خزراج، وہ خزراج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ MCQs آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ واپس گئے اور اگلے سال وہ پھر اپنے ساتھ 7 مزید لوگوں کو لائے، مطلب جو 6 واپس گئے تھے 5 ان میں سے آئے اور 7 نئے لوگ آئے، ٹوٹل 12 لوگ آئے، اور انہوں نے مینا ویلی جو تھی اس کو عقابہ کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا نیم عقابہ تھا۔ یہ MCQs ہے کہ مینا ویلی کا نام کیا تھا؟ عقابہ ویلی کا نام تھا۔ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لی اور وہاں انہوں نے ان سے اسلام قبول کیا تھا، اور جس کنڈیشنز پہ کیا تھا وہ کنڈیشنز تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور وہ چوری نہیں کریں گے، وہ زنا نہیں کریں گے، اور وہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کریں گے، وہ اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، اور نبی پاک کی ہر حالت میں اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کنڈیشنز ایز اے شارٹ بھی آ سکتی ہیں، ایز اے شارٹ ہی آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے ایک اصحاب کو مدینہ کی طرف بھیجا تھا فار دا پرپس آف پریچنگ آف اسلام، اور وہاں ایک
ٹرائب تھا جس کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا سعد بن معاذ۔ اس نے اسلام قبول کیا، اور جیسے ہی وہ سردار تھا اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے باقی سارے قبیلے والوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ مطلب وہاں پہ کافی سارے لوگ ایسے ہو گئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگلے سال پھر سے 75 پیپل آئے تھے، انہوں نے نبی پاک سے بیعت لی تھی، جن میں سے 2 عورتیں تھیں اور 73 جو تھے وہ مرد تھے۔ اور انہوں نے کس کنڈیشنز بھی کی تھی کہ وہ ہر حالت میں خوشی ہو غم ہو چاہے نہ چاہے نبی پاک کی اطاعت کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے۔ وہ اپنی پراپرٹی کو اگر وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی نبی کی راہ میں یا جب نبی کہیں تو وہ خرچ کریں گے، برائی سے دور رہیں گے اور اچھے کام کریں گے۔ مطلب یہ سب ساری چیزوں پہ انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی تھی۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم بڑھ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور 3 دن قیام کیا غار ثور میں۔ اور Prophet stayed in the camp of Mabad. He spent some days at the place of قبا and built a masjid. مطلب مسجد قبا اس وقت تعمیر کی گئی تھی اور بعد میں حضرت علی نے بھی ان کے راستے میں جوائن کیا تھا۔ یہ تھا آج کا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ لیکچر تھوڑا لینتھی ہے لیکن مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لینتھی میں اس لیے بناتی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک چیز کی سمجھ آئے، ایک ایک چیز میں آپ کو ایکسپلین کروں۔ تو اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔